إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أهل الذكر وأمناء رب العالمين، لا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف برائے ایصال ثواب مرحومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک مزید شب جمعہ ہمیں اس کی عبادت کے لیے نصیب فرمائی ہے. آج کی گفتگو استقبال ماہ رمضان المبارک سے متعلق ہے. اسی سے متصل ہم انشاءاللہ شب جمعہ کی مناسبت سے دعائے کمیل بھی پڑھیں گے مع مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ سفرہ الہی ہے، ماہ صبر و استقامت ہے، پیوند بے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. اتنی کثیر احادیث ہیں رمضان المبارک سے متعلق جو مخصوص ہیں اس ماہ خدا کے بارے میں، شہر اللہ. ایک بات تو یہ محسوس کیجئے گا آپ، بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ وہاں رہتا نہیں ہے. اللہ کی اس گھر کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، لہذا اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. تو ہر وہ شے یا ہر وہ ہستی جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے اس کا احترام ہے. نبی اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ، بیت اللہ. رمضان ہے شہر اللہ. بیت اللہ جب آپ جاتے ہیں تو حرم مکانی میں ہوتے ہیں، جب آپ شہر اللہ میں داخل ہوتے ہیں تو حرم زمانی میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنا. ایک حرم مکانی، وہ مقام کے جو اللہ کا حرم ہے، بیت اللہ جسے ہم کہتے ہیں. ایک حرم زمانی جس کا تعلق ہے زمانے سے، وہ زمانہ کے جو اللہ کا حرم ہے.
بیت اللہ حرم مکانی میں جانے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، یہاں سے سفر اختیار کیجئے اور جائیے خانہ کعبہ تک۔ حرم زمانی آپ تک خود پہنچتا ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ دنیا میں جس شہر میں ہیں، جس مقام پر ہے، حرم زمانی آپ تک پہنچے گا۔ جب ہم حرم مکانی میں ہوتے ہیں تو بہت سی وہ حرکتیں اور عادات جو عام جگہوں پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حرم میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بس یہی تقاضا ہم سے ہے کہ جب حرم زمانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تم ہو تو وہ عام جو زندگی کا طریقہ اس کو بدل دو، بلکہ کچھ وقت کے لیے اللہ کے حکم سے حلال بھی چھوڑ دو۔ کھانا پینا حلال ہے، زوجہ سے حلال تعلقات وہ حلال ہیں، لیکن کچھ وقت کے لیے اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ دو تاکہ باقی وقتوں میں حرام چھوڑنے کی ایسی قوت تمہیں نصیب ہو جائے کہ در حقیقت رمضان المبارک تقویت ارادہ کا مہینہ ہے، یعنی ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے آپ کا۔ مولا علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے نا، اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، یہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت اس طرح شروع ہوتی ہے۔ مولا کی شہادت بھی ہے رمضان میں۔ مولا نے کہا میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں ونظم امرکم، اور اپنے کاموں کو منظم کرو۔ ایک پلان ہونا چاہیے کام میں۔ بہت سادہ سی مثال اس کی یہ ہے کہ کب پروگرام شروع ہو اور کب ختم ہو، اس کا کوئی وقت ہی متعین نہ ہو، تو یہ امور میں نظم نہیں ہے۔ امور میں نظم اس وقت ہے کہ جب جو کہا گیا ہے اس کے مطابق ہر چیز پلانڈ وے میں آگے بڑھے۔ تو اپنی زندگیوں میں نظم لے کر مولا علیہ السلام نے تقوی الہی کی بات کرتا ہے، غور کیجیے گا۔ رمضان المبارک میں خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ایک تمرین آپ کو کروا رہا ہے۔ تقوی الہی بھی ہے اور نظم امرکم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم ایک خاص وقت میں روزہ شروع کرتے ہیں، خاص وقت پر ختم کرتے ہیں۔ آپ ایک ایک منٹ کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے پہلے آپ نے پانی پی لینا، اس سے پہلے پہلے آپ نے کھانا کھا لینا ہے۔ البتہ یہ جو کیلنڈرز ہوتے ہیں جن میں اختتام سحر کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ احتیاط کے مطابق معمولاً لکھتے ہیں۔ اصل روزہ تو فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس بات کی احتیاط کے لیے کہ آپ نے روزے کو صحیح وقت پر شروع کر دیا، آپ پہلے سے کھانا پینا بند کر لیتے ہیں۔ معمولاً 10 منٹ کا احتیاط کا وقت لکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے 5 منٹ پہلے بھی روزہ بند کیا تو روزہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے اس وقت روزہ بند کر دینا اپنا، یعنی کھانا پینا بند کر دینا ہے کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں فجر سے پہلے پہلے تک میں نے جو سحری کا عمل تھا وہ پورا کر لیا۔ سحری میں برکت ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ چونکہ روزہ رکھتے ہیں لیکن سحری نہیں کرتے، فرمایا کہ چاہے کھجور ہی سے سحری کرو تو اس سحری کو آپ انجام دیجئے، اس لیے کہ اس میں برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے، اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاگنے کی تاکید رکھی ہے۔ تو بہرحال ایک خاص منظم طریقے سے ہماری زندگی آ جاتی ہے کہ ہمیں کتنے بجے کھانا ہے، کتنے بجے پھر افطار ہے۔ افطار کے وقت میں تو بہت زیادہ لوگ کوشش ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، جیسے ہی وقت ہو رہا ہے تو نماز پڑھ لی جائے اگر افطار سے پہلے مغرب کی اور عشاء کی، تو یہ ویسے زیادہ افضل ہے عام حالات میں، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ روزے دار کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا مغرب اور عشاء کا، اگرچہ کہ ٹیکنیکلی روزہ مغرب پر پورا ہو گیا، لیکن آپ نے اگر پہلے مغربین کی نماز پڑھی تو ایسے کہ جیسے آپ نے حالت روزہ میں نماز مغرب اور عشاء کو انجام دیا ہے۔ 2 صورتوں کے علاوہ، ایک تو یہ کہ خضوع و خشوع باقی نہ رہ پائے نماز میں۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ سموسوں اور پکوڑوں کی طرف ہے، خوشبو آ رہی ہے، فروٹ چاٹ کون سی بن رہی ہے، کون سا دسترخوان لگ رہا ہے، فلاں والنٹر کون سی چیز کہاں لے کے جا رہا ہے، اگر اس طرح دماغ لگا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے آپ افطار کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی مہمان یا کوئی مومن انتظار کر رہا ہے آپ کا افطار کے دسترخوان پر، تو اس مومن کا احترام یہ ہے کہ پہلے اس کے ساتھ افطار کر لیجیے اور بعد میں نماز پڑھیں۔ یہ احترام مومن ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ عطا کیا ہے کہ جس میں لاتعداد اپرچونٹیز ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے پاس ایک ایسا مائدہ ہے، یعنی دسترخوان ہے، کہ اس پر وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر فی قلبہ، نہ کسی ایک انسان کے دل میں اس نعمت کا خیال بھی آیا ہے کہ وہ نعمت کون سی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی لا یقعدها الا الصائمون، اس دسترخوان پر کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ جس نے روزہ رکھا ہو ماہ رمضان المبارک میں۔
تو وہ دسترخوان ہے روزے داروں کے لیے۔ اب آپ نے جتنی بھی نعمتیں سنی ہیں، آپ نے سنا ہے کہ جنت میں باغات ہیں، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں شہد ہے، تو جنت میں وہ تو ہم نے سن رکھا ہے نا۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ ایسی نعمتیں جو نہ کسی نے سنی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی ذہن میں آئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے داروں کو اس دسترخوان پر بٹھائے گا۔ ریان ایک چشمہ ہے اور ایک باب ہے جنت کا، روزے دار فقط روزے دار اس دروازے سے داخل ہو سکیں گے۔ تو روزے داروں کے لیے بڑا احترام رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کچھ مختصر سی گزارشات ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ حدیث ہے، تمام حدیثوں کو پیش کرنا چاہوں گا۔ حدیث یہ ہے کہ رمضان میں حدیث میں ہے کہ کوئی شخص حالت روزہ میں کوئی اور شخص اس پر سب و شتم کر رہا ہو، جو کہ اکثر پاکستان میں جیسے اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ٹریفک پر افطار سے تقریباً 1.5-2 گھنٹہ پہلے بہت زیادہ ٹینس ہوتا ہے معاملہ۔ وہ کسی نے پوچھا کہ وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب باپ بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے، دوست دوست کو نہیں پوچھے گا؟ تو نے کہا افطار کا وقت۔ تو بڑا ہی بعض اوقات سخت معاملہ ہوتا ہے اور اس پر کافی تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے سڑکوں پر، مختلف جگہوں پر۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ تلخ کلامی کرے، سب و شتم کرے اس پر، اور روزے دار پلٹ کر اسے جواب یہ دے کہ انی صائم السلام علیک، بھائی میں روزے سے ہوں، تم پر سلامتی ہو، اگر کوئی ضبط کرتے ہوئے سامنے پلٹ کر یہ جواب دے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے کہ استجار عبدی بالصوم، میرے اس بندے نے پناہ لی ہے روزے کے ذریعے سے، کہ اس نے روزے کی عبادت کے ذریعے سے اپنی زبان کو برا نہیں کیا، چونکہ اس نے روزے کے ذریعے سے پناہ لی ہے، فقد اجرتہ من النار، تو یاد رکھو کہ میں نے بھی آتش جہنم سے اسے پناہ دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپورچونٹیز دی ہوئی، میں نے جیسے عرض کیا، اسی لیے جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو حضور کہتے تھے سبحان اللہ ماذا تستقبلون، حضور سبحان اللہ کیا کہتے تھے کہ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کس چیز کا استقبال کر رہے ہو؟ تو صحابہ یہ پوچھتے تھے کہ وحی نزل، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ او عدو حضر، یا کوئی دشمن نے حملہ کر دیا ہے تو پھر جنگ پہ جانا پڑے گا؟ تو حضور کہتے تھے کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کسی دشمن نے حملہ کیا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، تم اس مہینے کا استقبال کر رہے ہو۔ پھر حضور کہتے تھے کہ اس ماہ میں ہر اہل قبلہ کو اللہ معاف کر دے گا سوائے 3 لوگوں کے۔ یہ حدیث بھی سن لیجیے گا، بڑی لطیف حدیث ہے یہ۔ حضور نے کہا کہ ہر اہل قبلہ کی اللہ مغفرت کرے گا ماہ رمضان المبارک میں سوائے 3 لوگوں کے۔ پہلا وہ کہ جو آق والدین ہو، اللہ اس ماہ میں بھی اسے نہیں بخشے گا، یعنی جس نے والدین کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ جو خود ہی اپنے اندر لیاقت پیدا نہ کرے کہ اس ماہ کے فیوزات سے بہرہ بھرے۔ ہر جگہ باران رحمت ہی ہو لیکن کوئی خود ہی اس باران رحمت کو حاصل نہ کرنا چاہے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرا وہ کہ جو اپنے اندر خود لیاقت یہ پیدا نہ کرے۔ تیسرا حضور نے فرمایا جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو وہ ماہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرا جس میں حضور نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بخش دے گا سوائے ان امور کی جو رعایت نہ کرے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنی زبان کے بارے میں احتیاط کریں، رمضان میں نگاہوں کے بارے میں احتیاط کریں، سحر اور افطار پر سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں۔ خود حضور نے فرمایا کہ جو افطار کے وقت بھی سورہ انا انزلنا کو پڑھے اور سحری کے وقت بھی سورہ انا انزلنا کو پڑھے تو اللہ درمیان کے وقت میں سے شہیدوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ افطار کے وقت صدقہ دو۔ اب افطار کے وقت ہی صدقہ دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت ہی کیسے آپ صدقہ دیں گے؟ تو آپ پہلے سے مستحق تک کوئی چیز پہنچا دیجیے اور پھر افطار کے وقت آپ نے دل میں نیت کر لی کہ وہ صدقہ ہو گیا۔ تو میں اگر افطار کے وقت صدقہ دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقے کو تمہارے اور آتش جہنم کے درمیان حجاب بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کی اصل فضیلت اور برکت آپ جانتے ہیں کس وجہ سے؟ روزے کی وجہ سے ہے
یا نزول قرآن کی وجہ سے؟ اس کا اصل جواب ہے نزول قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا تعارف کروایا ہے تو یہ نہیں کہا شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی جو ڈیفینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ روزہ اس میں ایک الگ سے عبادت ہے، اور روزے کی عبادت بھی وہ ہے، وہ آیت جو سب نے سن رکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا حدیث میں کہ پچھلی امتوں پر روزہ ضرور فرض تھا، لیکن ان اللہ فرض صیام شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم، پچھلی امتوں پر روزہ فرض تھا لیکن رمضان میں نہیں تھا۔ رمضان کا روزہ فقط پچھلے انبیاء پر فرض تھا۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی وہ مقام اور پروٹوکول جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کو عطا کیا تھا وہ امت محمدی کو عطا کیا ہے۔ مل کے صلوات اور بید محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی بات ہو رہی۔ لہٰذا آپ کو ایک انداز سے انبیاء کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام عطا کیا رمضان المبارک میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فقط قرآن نہیں نازل کیا رمضان میں، ہر آسمانی کتاب رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ صحیفہ ابراہیمی، صحف ابراہیمہ و موسیٰ، جو ہم سورہ اعلیٰ کے آخر میں آخری آیت پڑھتے ہیں، صحیفہ ابراہیمی وہ پہلی شب میں نازل ہوا رمضان کی۔ یہ کتاب الکافی میں حدیث موجود ہے۔ تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 رمضان کو نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن سرکار ختمی مرتبت پر 23 رمضان کو نازل ہوا۔ تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ لہٰذا قرآن کے لیے خاص اہتمام کیجیے۔ معمولاً مومنین مہینے میں قرآن ختم کرتے ہیں، اور ساتھ میں اگر آپ یہ اہتمام کر سکیں کہ میں 5 دنوں میں 6 دنوں میں کم از کم ایک مرتبہ 5 سے 6 دنوں میں ایک سپارے کا فقط ترجمہ بھی پڑھوں گا، اس کی مختصر اس وضاحت اور تفسیر کے ساتھ کہ جو مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ شدہ قرآن ہے یا مولانا ذیشان جواری صاحب کا ترجمہ شدہ قرآن ہے کہ جس میں چھوٹی سی وضاحت بھی لکھی ہوئی۔ آپ اپنے آپ پہ ٹارگٹ رکھیں کہ مجھے کم از کم 5 سپاروں کی تھوڑی سی مختصر تفسیر اور ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ عادت بنائیے۔ تو رمضان المبارک قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، سفرہ الہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھیلا کے رکھا ہوا ہے۔ اور مختصر یہ ہے کہ میں اس کو اگر اختتام تک لے جاؤں کہ اس مہینے میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے ان انٹینشنل اعمال پر بھی اللہ ثواب دے رہا ہے۔ ثواب ہوتا ہے نیت پر، آپ نے نیت نہیں کی ہو جس کام کی اس پہ ثواب نہیں ملتا۔ انما الاعمال بالنیات سب کو پتہ ہے، لیکن آپ سانس لیتے ہیں تو کیا ہر بار نیت کرتے ہیں؟ نیت تو نہیں کرتے آپ۔ اس وقت بھی آپ سانس لے رہے ہیں، کوئی باقاعدہ نیت کر کے تو نہیں لے رہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، لیکن جب رمضان میں سانس لے رہے ہیں تو تسبیح لکھی جا رہی ہے، سبحان اللہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے سانس لی الحمدللہ لکھا جا رہا ہے، آپ نے سانس لی اللہ اکبر لکھا جا رہا ہے، جبکہ آپ کوئی نیت نہیں کر رہے۔ سانس تو ایک غیر ارادی عمل ہے، سونا غیر ارادی عمل ہے۔ سوتا انسان ارادے کے ساتھ ہے، لیکن جب سو چکا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے ارادے میں نہیں ہوتا۔ نومکم فیہ عبادہ، سونا عبادت ہے۔ ایک ہی کا تاریخ میں سونا عبادت رہا ہے، وہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو شب ہجرت بستر رسالت پر ایسے سوئیں کہ علی کا سونا مرضی پروردگار بن گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ یا علی سبحان اللہ، تو غیر ارادی افعال پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب اور اجر عطا کر رہا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ جو ارادی افعال ہیں ان میں اللہ کی معصیت نہ کریں۔ تو دیکھیں پہلے سے ایک منصوبہ بنائیے گا، اس لیے کہ رجب گزر گیا، شعبان گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا، اس طریقے سے رمضان آئے گا گزر بھی جائے گا، احساس بھی نہیں ہو پائے گا اتنا۔ اس لیے پہلے سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمیں خاص ہم مہینہ الہی میں داخل ہو رہے ہیں، لہذا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اس بہروری کر سکیں۔ علامہ طباطبائی جب افطار کرتے تھے، علماء کی یہ گواہی ہے اس پر، شہر قم میں، تو وہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں ان کی زری مبارک کو چوم کر افطار کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں اپنا روزہ اس سے کھولتا ہوں۔
اس لیے ماہ ولایت بھی ہے یہ. شب قدر کیا ہے؟ شب قدر شب ولایت ہے. اپنے آپ کو جوڑنا ہے امام زمانہ علیہ السلام سے. شب قدر یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ نازل ہی ہو رہے ہیں ہر امر کو لے کر امام زمانہ علیہ السلام کے پاس. بلکہ ایک بڑی لطیف حدیث ہے، اگر آپ نے رمضان المبارک کے بارے میں کچھ بھی نہ سنا ہو فضیلت میں، تو یہ ایک حدیث کافی ہے. مولا کائنات سے منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی تمام مہینوں پر ویسی ہے جیسے علی بن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. یہ حدیث آپ تک پہنچی؟ علی بن ابی طالب کا اور کسی اور کا کوئی تقابل ہے؟ کوئی تقابل نہیں. ویسے رمضان المبارک کا اور کسی اور مہینے کا کوئی تقابل نہیں. تو یہ حضور نے فرمایا. اور امیر المومنین جب اس رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو پھر اس کے بعد مولا نے یہ بھی کہا، رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ سید الشہور میں سید الاولیاء کو شہید کیا جائے گا. تو حارث ہمدانی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے مولا، آپ نے جو سنا رسول اللہ سے کہ سید الشہور میں سید الاولیاء کو شہید کیا جائے گا، تو سید الشہور کا مطلب کیا ہے، سید الاولیاء کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ سید الشہور رمضان ہے اور سید الاولیاء میں ہوں. تو میری شہادت ہوگی رمضان میں. اور اس وقت اتنا گریہ ہوا اس محفل میں کہ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام اپنے خطبے کو آگے جاری نہ رکھ پا، وہیں خطبہ مکمل ہو گیا. تو امیر المومنین کی شہادت ہے ماہ رمضان المبارک میں. مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، میں نے عرض کیا ماہ ولایت ہے. تو عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے اختتام کرتا ہوں آج کی حد تک کچھ باتوں کا. یہ بھی حدیث سنا دوں، سامنے آ گئی تو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنے فرشتوں کو خلق کیا ہے جو روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ امام نے فرمایا اللہ کے علاوہ ان کی کوئی تعداد جانتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. شیطان اس مہینے میں بند ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب شیطان بند ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ در حقیقت ہماری غلط فہمی ہے کہ سارے گناہ ہم سے شیطان ہی کروا رہا ہے. بہت سے کام ہم خود بھی کر رہے ہیں، شیطان پہ ڈال رہے ہیں. وہ تو خود قرآن میں موجود ہے کہ شیطان بہت سے گناہ گاروں سے اس وقت برات کا اظہار کر دے گا. شیطان برات کا اظہار کر دے گا کہ پروردگار میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ جو کام کر رہے تھے خود کر رہے تھے، مجھ پہ نام لگا رہے تھے، میرا کوئی تعلق نہیں. جیسے ہوتا ہے نا بعض حاجی، ان کا شیطانوں سے رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کنکر تو مار رہے ہوتے ہیں شیطان کو، اور شیطان خود ہی مسکرا کے گویا کہہ رہا ہوتا ہے کہ پتھر تو آج مار رہے ہو لیکن آنا تمہیں ساری زندگی میرے پاس ہی ہے. تو ایک بڑی قرآنی اعتبار سے ایک لطیف بات اس پہ ذرا غور کیجیے گا. شیطان بند ہو جاتا ہے، یہ شیطان سے مراد ابلیس ہے، سب جانتے ہیں، مولانا کون سی نئی بات ہے. لیکن غور کیجیے گا، قرآن کریم میں 88 ٹائمز ہے جہاں پر شیطان کا لفظ مختلف فارمیشنز میں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابلیس کا لفظ 11 مرتبہ یوز ہوا ہے. میں ایک بات آپ تک کہنا چاہتا ہوں، اس سے بہت سارے آپ کے معاملات اور بہت ساری کنفیوژن دور ہو جائیں گے. ابلیس قرآن میں جہاں کہیں استعمال ہوا ہے وہ واحد استعمال ہوا ہے. ابلیس کا صیغہ ایک ہی ابلیس ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا. شیطان فقط واحد نہیں استعمال ہوا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ منافق آتے ہیں مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو تمہارا عقیدہ ہے. فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اکیلے میں بیٹھتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، ایک شیطان کے ساتھ نہیں، شیطانوں کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں دھوکہ دے، ہم تو ان کے ساتھ مسخرہ کر رہے تھے. اچھا، جب آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں، فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آدم اور حوا سلام اللہ علیہما کو گمراہ کر دیا، ترک اولا کروا دیا شیطان نے. یہاں پر مفرد کا صیغہ ہے، جمع نہیں ہے. ابلیس کا لفظ پورے قرآن میں سنگولر صیغے کے ساتھ ہے، لیکن شیطان کا لفظ کبھی سنگولر صیغے کے ساتھ ہے، کبھی جمع کے ساتھ ہے. اور اسی لیے شیاطین جن و انس کا ذکر موجود ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو ابلیس ہے اسے بند کر دیتا ہے رمضان میں. باقی جو سارے شیطان ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں. کچھ انسانوں میں بھی شیطان ہے جو کھلے ہوتے ہیں. اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی خود ہی شیطان ہے اور پوچھ رہا ہے کہ مولانا رمضان میں گناہ کیوں ہو رہا ہے مجھ سے، ارے آپ تو خود کافی ہیں اپنے لیے.
آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی اور آ کے بہکائے آپ کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، قرآن میں موجود ہے کہ کچھ شیطان جنوں میں سے، کچھ شیطان انسانوں میں سے۔ اب شیطان خود ہی کوئی انسان ہے جو شیطان ہے در حقیقت، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے گناہ کیوں ہو رہا ہے، وہ مولانا ابلیس تو بند ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ کفایت رکھتے ہیں اس بارے میں کیا کہنے؟ کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں شیطان کی، کوئی خود ہی شیطان ہو۔ تو یہ ممکن ہے، اور اس بارے میں احادیث بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو قرآن میں موجود ہے کہ کچھ لوگ اپنا ولی شیطان کو بنا لیتے ہیں، تو ان کے اولیاء شیاطین ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو ولی بنائے۔ چلے ایک میں بات کہتا ہوں، کاش بات پہنچا سکوں میں، اور یہیں پہ بات کو پھر میں انشاءاللہ دعا کمیل کی طرف لے کر جاؤں گا کچھ مصائب کے ذکر کے ساتھ۔ جو اپنا ولی شیطانوں کو بنائے ہوئے نا، وہ در حقیقت خدائے حی اس پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ خدائے حی کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے اپنی جانب سے حجت متعین کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کسی حجت کو نہیں مانتے نا، تو در حقیقت اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا خدا ہی پر صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ حجت کا عقیدہ پہنچتا ہے خدا کے عقیدے تک، خدا کا عقیدہ پہنچتا ہے در حقیقت آخر میں حجت کے عقیدے تک۔ شیطان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو در حقیقت وہ خدا کو پھر صحیح نہیں مانتا۔ بے شک۔ بات واضح ہو رہی ہے اب؟ جوشملی آبادی کا شعر ہے، ایک مردہ خدا، یہ خدا حی کی بات نہیں ہو رہی، ان شیطان پرستوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا۔ ایک مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا۔ ایک زندہ خدا، زندہ خودی، نو کے سنا۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا شہادت کے بعد بھی نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرنا خدا حی پر دلیل ہے، وجود خدا حی پر دلیل ہے۔ یہ بات پہنچی آپ تک؟ تو جب آپ نے جوڑ لی اپنے آپ کو صحیح حجت کے ساتھ، تب آپ نے اپنے آپ کو صحیح اس رب کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو رب العالمین ہے۔ ایک مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا، ایک زندہ خدا جو رب العالمین ہے، زندہ خودی، نو کے سنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات پہنچ گئی اب تک؟ جی۔ تو عزیزان گرامی، ماہ ولایت آ رہا ہے، اپنے آپ کو ولایت سے مزید قریب کرنے کا مہینہ ہے، اور ولایت کا مطلب ہے تسلیم۔ ایک حدیث جو اصل میں دعا ہے وہ ذہن میں آ گئی، وہ سناتا ہوں، اور پھر یہ دعا وہ ہے کہ جو حضور رمضان کا چاند دیکھتے تھے نا تو یہ دعا پڑھتے تھے، مختصر سی دعا ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے طویل دعائے استقبال ماہ رمضان بھی ارشاد فرمائی ہے، صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، توفیق ہو سکے تو وہ پڑھیں۔ اور حضور نے ایک مختصر دعائے استقبال ماہ رمضان بھی ارشاد فرمائی جو ایک جملے کی دعا ہے، مفاتح الجنان میں موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے قدیمی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور ماہ رمضان کا چاند دیکھتے تھے، جانتے کیا 7 چیزیں مانگتے تھے حضور، 7۔ یہ 7 چیزیں ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کا رمضان کا مقصد ہونا چاہیے۔ حضور کہتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام والعافیت المجللہ والرزق الواسع ودفع الاسقام۔ یہ 7 چیزیں پروردگار رمضان کے اس نئے چاند کے صدقے میں اللہم احلہ علینا بالامن، ہمیں امن عطا فرما سب سے پہلے، والایمان، ایمان عطا فرما۔ امن سب اتنی بڑی دولت ہے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ اس کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے جب اسے امن چھن جاتا ہے، اتنی بڑی دولت ہے یہ امن۔ اللہم احلہ علینا، پروردگار جو رمضان کا ہم چاند دیکھ رہے ہیں اس نئے چاند پر ہمیں امن عطا فرما، والایمان، ایمان عطا فرما، والسلامہ، سلامتی عطا فرما۔ سلامتی کون سی؟ دیکھیں 3 طرح کی سلامتی ہیں جو کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لے کہا پروردگار تو مجھے 3 دن کی سلامتی عطا فرما، السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ پروردگار اس دن سلامتی ہو جس دن میری ولادت ہوئی، مجھ پر اس دن سلام، جس سلام کا مطلب سلامتی، اس دن جس دن میری ولادت ہوئی، جب مجھے موت آئے گی اس وقت مجھ پر سلامتی عطا فرما، اور جب مجھے دوبارہ مبعوث کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اس وقت مجھے سلامتی عطا فرما۔ جب آپ کی جو ولادت کی سلامتی ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے،
لیکن آپ کی جو موت کی سلامتی ہے وہ ایمان کے اعتبار سے آپ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے. تو تیسرا سلامتی عطا فرما. چوتھا فرما اسلام عطا فرما. یہ حضور کی دعا کی ترتیب آپ دیکھیے گا. پہلے کہا امن، ظاہر ہے وہ بہت واضح ہے کہ امن و امان ہے تو پھر سب کچھ ہے. پھر ایمان، پھر فرمایا سلامتی، پھر اسلام. اسلام سے تو برتر ہے نا ایمان. تو پہلے ایمان مانگا پھر اسلام کیوں مانگا؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ علامہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ اسلام اپنی کچھ ڈیفینیشنز میں ایمان سے پہلے ہے، اس کے بعد ایمان آتا ہے، لیکن اپنی کچھ ڈیفینیشنز میں ایمان کے بعد ہے. اسلام اگر شہادتین کی حد تک ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایمان سے پہلے اسلام ہے، پھر ایمان ہے. قالت الاعراب آمنا، قرآن کہتا ہے کہ بدو عرب آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے کر، ولیکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لے کر، تم اسلام لے کر آؤ. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ایمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دل میں داخل ہو جائے. بات ہو رہی. اسلام وہ ہوتا ہے کہ جو زبان پر جس کا اظہار رہے، ایمان ہوا کہ جو دل میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے اسلام پہلے ہوگا پھر ایمان آئے گا. لیکن ایک اور ڈیفینیشن ہے اس کے اعتبار سے ایمان کے بعد کی ایک اور منزل اسلام ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ میرے مولا علی نے بتلائی ہے نہج البلاغہ میں. خدا کی قسم یہ دعویٰ سوائے علی کے کوئی کر نہیں سکتا. تو میں جملہ کہنے لگا ہوں. مولا علی نے فرمایا کہ اب میں اسلام کی وہ تعریف کروں گا جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہے، نہ میرے بعد کوئی کر سکتا. یہ میرے مولانا کا جملہ ہے. مل یو علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو ڈیفینیشن مولا علیہ السلام نے اسلام کی ہے، یہ ایمان کے بہت بعد کا مرحلہ ہے. مولا نے کہا کہ اب میں وہ تعریف کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے نہ کبھی اسلام کی کوئی کر سکا ہے، نہ میرے بعد کوئی کر سکے گا. سوائے علی کے کوئی کہہ نہیں سکتا یہ. اور علی شاگرد رسول اللہ ہے. جو کچھ علی کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت علم رسالت ہے جو زبان علی سے ظاہر ہو رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. مولا نے کہا اسلام کیا ہے؟ الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو التصدیق، التصدیق هو الیقین، الیقین هو العمل، العمل هو الادا. یہ بات پہنچی آپ تک؟ مولا نے کہا اسلام نام ہے تسلیم کا، تسلیم نام ہے تصدیق کا، تصدیق کہتے ہیں یقین کو، یقین کہتے ہیں عمل کو، عمل کہتے ہیں ادائے فرض کو. یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. اسلام جس کے پاس ہے وہ تسلیم ہے، اپنی خواہش نہیں ہے اس کے پہ. جو مولا کا حکم ہے وہ بس سر تسلیم خام ہے. یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ہے نہیں وہاں پر. شاید اس سے پہلے میں نے پڑھا ہے یہاں پر، لیکن شاید بہت پہلے پڑھا ہو. ہمارے ساتھ محترم قوم میں وہ کہتے تھے کہ محاورہ عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ پیار انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ پیار جو انسان کو اندھا اور بہرا بنا دے وہ مذموم ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، سوائے ایک محبت کے جو انسان علی سے کر لے. اس محبت میں جتنا پھر اپنی آنکھیں بند کر کے صرف علی کے نام پہ چلتا جائے. اندھا و بہرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود نہ خود دیکھ پاتا ہے حق کو نہ لیکن علی چونکہ عین حق ہے، لہذا جو علی نے کہہ دیا اپنے کان بند کر لو باقی جگہوں سے بس. تو مولانا کا الاسلام ہوا تسلیم. اسلام نام ہے تسلیم. التسلیم ہوا تصدیق. تسلیم کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کی منزل پہ انسان پہنچ جائے، شک نہیں ہے. تصدیق کا مطلب ہے کہ کسی کی صداقت کی گواہی دینا. التصدیق هو الیقین. تصدیق کی منزل اس وقت آتی ہے کہ جب انسان اپنے عقیدے پر یقین میں ہوتا ہے، شک نہیں رہتا اسے. الیقین هو العمل. جب یقین ہوتا ہے تو انسان عمل کرتا ہے. العمل هو الادا. عمل اس وقت پورا ہوتا ہے انسان کا کہ جب اپنے فرض کی ادائیگی کر لے. یہ ہے اسلام کی ڈیفینیشن. یہ اسلام جو ہے ایمان کے بعد ہے. تو حضور نے جب رمضان کا چاند دیکھا تو کہا پروردگار تو مجھے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام عطا فرما. یہ ایمان کے بعد والا اسلام ہے. والعافیت المجللہ، اور پاکیزہ عافیت عطا فرما. عافیت
دعائے سیف سجادیہ دعا نمبر 23 جا کے پڑھیے گا. پروردگار مجھے عافیت کا لباس پہنا، عافیت کا حصار میرے ارد گرد ہو جائے، عافیت میرے صبح میں عطا فرما، میری شام میں عطا فرما. اتنی مرتبہ امام نے عافیت کی تاکید کی. عافیت کی تو سب سے بہتر، اگر آپ ایک دعا ایسی مانگنا چاہیں گے جس میں کہیں مولانا صاحب ایک لفظ میں مانگنا چاہتا ہوں، آپ کا پروردگار عافیت دے دے، بس عافیت میں سب کچھ ہے. اور یہ دعا عافیت آپ کو صرف اہل بیت کے در پہ ملے گی اور کہیں پہ ملے گی بھی نہیں. آپ 5ویں دعا حضور نے رمضان کے چاند کو دیکھ کر مانگی، عافیت والرزق الواسع، رزق واسع عطا فرما، ودفع الاسقام، امراض کو دور فرماتے مجھ سے تاکہ رمضان کی عبادت کر سکوں. یہ دعا ذہن میں رہے گی. تسلیم کی منزل پر کون فائز ہو سکتا ہے؟ ویسے کہ جیسے ابوالفضل عباس علیہ السلام فائز ہوئے. وہ تسلیم کی آخری ترین منزل ہے. جو مولا نے اسلام کی ڈیفینیشن بتلائی ہے نا، باپ نے تعریف بتلائی، بیٹے نے اس پر اپنی معراج پر عمل کیا. ایک مل کے سلوات پہ دے، نام ہے ابوالفضل عباس اور حیدر کرار علی ابن ابی طالب. یہ آخری ترین تسلیم کی منزل تھی کہ جب ابوالفضل عباس علیہ السلام نے اپنے عمل سے ظاہر فرما دی. سبحان اللہ. جب حسین کٹے ہوئے بازوؤں کو لینے پہنچے، ہائے ہائے، ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ حسین کے سامنے ان کے بھائی کی شہادت ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. امام حسین اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کو کھو چکے ہیں مدینہ میں، کلیجے کے ٹکڑے دیکھ چکے ہیں. وہ تو بڑے بھائی ہیں امام حسن علیہ السلام. اور عباس کے 3 بھائی عبداللہ، جعفر اور عثمان، یہ 3 شہید ہوئے ہیں ابوالفضل عباس علیہ السلام سے پہلے. وہ بھی امام حسین کے بھائی ہیں. تو بھائیوں کی شہادت حسین دیکھ چکے ہیں پہلے، لیکن کسی بھائی کی شہادت پر یہ نہیں کہا کہ کمر ٹوٹ گئی. یہ مقام عباس سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. حتیٰ امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر یہ جملہ نہیں ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ عباس جیسا بھائی موجود ہے ابھی. حسن زہر دغا سے شہید ہو گئے، لیکن عباس تو ہے نا. عباس کے بعد کوئی بھائی نہیں بچا حسین کے پاس. الان انکسر ظہری، عباس کمر ٹوٹ گئی. مقتل مکرم میں ایک تعبیر ہے جو مجھے بہت زیادہ غمزدہ کر دیتی ہے کہ کیا کیفیت ہوگی. جب حسین پہنچے عباس مجسم ادب کا نام ہے. ادب حسین اگر سیکھنا ہے تو عباس سے سیکھو نا. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حسین آئے ہوں عباس کے پاس اور عباس کھڑے نہ ہوئے. ذرا سوچے میں نے کیا کہا اس وقت. زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حسین پہنچے ہوں، عباس نے حسین کو دیکھا اور عباس بیٹھے رہے ہوں، کھڑے نہ ہوئے ہوں. اور یہاں تو منزل ہے کہ عباس زمین کربلا پر ہیں. لہذا تعبیر اس قسم کی ہے کہ اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو گھسیٹنا شروع کیا عباس نے زمین پر کہ میں سہارے سے کھڑا ہو جاؤں. اب زبان حال پڑھتا ہوں امام حسین کی. گویا حسین نے کہا عباس نانا آج نہیں عباس، آج آپ کا سر ہم اپنی گود میں لیں گے. حسین نے عباس کا سر اپنی گود میں لیا تو عباس نے یہ سر زمین پر رکھ دیا. مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب علیہ مقامہ ہوں، ان سے میں نے جملے سنے تھے، اب جو پڑھنے لگا ہوں کہ عباس نے سر زمین پر رکھا، حسین نے پھر وہ سر گود میں لیا، عباس نے پھر سر زمین پر رکھ دیا. ادب کا تقاضا ہے نا یہ کہ عباس میں تمہارا سر گود میں لینا چاہتا ہوں، تم زمین پر کیوں رکھتے ہو؟ کہ مولا میں سوچ رہا ہوں آج میرا سر اس وقت آپ کی گود میں ہے، جب آپ زمین پر گریں گے کربلا میں آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا مولا؟ آپ کا سر تو کوئی تھامنے والا نہیں ہوگا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ اے غازی ابوالفضل عباس، مدینہ سے ایک ماں تشریف لے آئیں گی جو حسین کا سر اپنی گود میں لیں گی. حسین کا سر تو کٹ جائے گا. اب 4 جملے مجھ سے مختصر سن لیجئے گا. حسین نے ایک جملہ مشہور ہے جو سب کو یاد ہے کہ عباس کمر ٹوٹ گئے، لیکن ایک جملہ نہیں 4 جملے کہے حسین نے. عباس کی شہادت پر 4 جملے ہیں. پہلا کہا الان انکسر ظہری، کمر ٹوٹ گئی. وانقطع رجائی، نا امید ہو گئے، امید ختم ہو گئی. وانقطع رجائی، امید ٹوٹ گئی عباس. وقلت حیلتی یا قلت حیلتی، اس کا ترجمہ میں کیسے کروں؟ اس کا ترجمہ معمولاً الفاظ میں محاورتاً اس طرح کیا جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اہانت امام حسین علیہ السلام ہو جائے. لیکن ایک جگہ میں سن رہا تھا ایک بزرگ عالم نے کہا کہ نہیں، جو اصل ترجمہ ہے وہ کرو، اس لیے کہ واقعاً حسین پر یہ کیفیت ہے. وہ قلت حیلتی یعنی بیچارے ہو گئے حسین. عباس
उससे ज़्यादा सारे मसाइब से बढ़कर एक अगले जुमले में आगे, वह शमे तबी अदुवी, अब्बास दुश्मन हुसैन पर सबको शितम कर रहे हैं, दुश्मन दुश्मन दे रहे अब्बास चले। ऐ अहले हरम मीरो अलमदार नयामत, सक्काए हुसैन सैयद सालार नयामत, अलम आ गया अलमदार ना आया। आपसे गुजारिश है कि क़िबला रुख हो जाएं, तमाम मरहूमीन को ये मसाइब का सवाब हदिया करते हैं और साथ साथ मौलाए कायनात की इस मारिकतुल आरा के दुआ के जुमलों को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै व बिक़ुव्वतिका अल्लती क़हरत बिहा कुल्ल शै व ख़ज़अ लहा कुल्लु शै व ज़ल्ल लहा कुल्लु शै व बिजबरूतिका अल्लती ग़लबत बिहा कुल्ल शै व बिइज़्ज़तिका अल्लती ला यक़ूमु लहा शै व बिअज़मतिका अल्लती मलअत कुल्ल शै व बिसुल्तानिका अल्लज़ी अला कुल्ल शै व बिवजहिका अल-बाक़ी बअद फ़नाइ कुल्लि शै व बिअस्माइका अल्लती मलअत अरकान कुल्लि शै व बिइल्मिका अल्लज़ी अहात बिकुल्लि शै व बिनूर वजहिका अल्लज़ी अज़ाअ लहु कुल्लु शै या नूरो या कुद्दूस या नूरो या कुद्दूस या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इसाम, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़ाम, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निआम, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु व कुल्ल ख़तीयतिन अख़्तातुहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक व अस्तशफ़िअ बिका इला नफ़्सिक व अस्अलुका बिजूदिका अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिक व अन तुज़िअनी शुक्रक व अन तुल्हिमनी ज़िक्रक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआल ख़ाज़िअ मुतज़ल्लिल ख़ाशिअ अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़ियन क़ानिअ व फ़ी जमीइल अहवालि मुतवाज़िअ, अल्लाहुम्मा व अस्अलुका सुआल मन इश्तद्दत फ़ाक़तुहु व अंज़ल बिका इंद अश-शदाइद हाजतुहु व अज़ुम फ़ीमा इंदका रग़बतुहु, अल्लाहुम्मा अज़ुम सुल्तानुक व अला मकानुक व ख़फ़िया मकरुक व ज़हरा अमरुक व ग़लबा क़हरुक व जरत क़ुदरतुक व ला युमकिनुल फ़िरारु मिन हुकूमतिक, अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिज़ुनूबी ग़ाफ़िरा व ला लिक़बाइही सातिरा व ला लिशय्इन मिन अमलियल क़बीह बिलहसन मुबद्दिलन ग़ैरक,
لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارعى ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني إلى ابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أدراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت
أو تشرد من ناويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك تائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما كذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ ولئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟
أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، وباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، أجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير نزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، قوم على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي،
وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء उसे बख्श दे जिसके पास दुआ के सिवा कुछ नहीं है فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رسوم عليه الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله. अभी पढ़ेंगे ज़ियारत वारिसा मिलकर, लेकिन एक सलाम यहाँ से जो ज़ियारत आशूरा का सलाम है सब मिल के कहो अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन्नहार। इसका तर्जुमा ये परवरदिगार जब तक मैं बाकी हूँ मेरी जानिब से हुसैन को मुसलसल सलाम है, बक़ियल लैल वन्नहार बल्कि जब तक दिन और रात बाकी है इमाम हुसैन को सलाम है। वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम, मेरी ज़ियारत को हुसैन की आखिरी ज़ियारत करार। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन